السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نومنتخب اراکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا، اجلاس جمعے تک ملتوی۔ آزاد اراکین نے بانی PTI کے ماسک پہن کر ایوان میں احتجاج کیا۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہمارے امیدواروں کی عدم موجودگی میں یہ ایوان نامکمل ہے۔ IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ ایسا خط وہ لکھ سکتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ IMF کو خط لکھنے پر PTI کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کراچی میں بارش کی پیش گوئی، سرکاری اور نجی اداروں میں ہاف ڈے ڈیوٹی کرنے کا فیصلہ۔ سندھ میں رین ایمرجنسی نافذ، محکموں اور اسپتالوں میں ہائی الرٹ۔ NDMA نے ممکنہ بارشوں اور برف باری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ ہم نے عہدے نہیں، اختیار مانگا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اپنے لیے نہیں آئے، ملک کے عوام کی تقدیر بدلنے آئے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ MQM کا بنیادی نقطہ آئینی ترمیمی بل ہے۔ کراچی والے تیار ہو جائیں، بارش برسانے والا طاقتور سسٹم رات میں داخل ہوگا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل۔ کوئٹہ شہر اور گرد النواح میں بارشیں، سردی میں اضافہ۔ ٹورنٹو کے موسم میں ڈرامائی تبدیلی، جمعرات کے روز 40% برف باری کا امکان۔ شہر میں 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ کینیڈا جلد از جلد غزہ کی پٹی میں امداد بھیجنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے فوجی ہوائی جہاز کے استعمال سے کوئی ایئر لفٹ نہیں ہوگی۔ کینیڈا نے تنازع کے آغاز کے بعد سے محصور علاقے کے لیے امداد کے لیے $100 ملین رکھے ہیں۔ کینیڈین فوج کا مختلف مسائل کا سامنا، موجودہ اور سابق دفاعی حکام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فوجیوں کی کمی، گولہ بارود کی کمی اور عمر رسیدہ آلات اہم مسائل قرار۔ غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی حملے، 30 فلسطینی شہید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان ماہ رمضان سے قبل معاہدہ ہونے کا امکان۔ دو طرفہ معاہدے پر دستخط 10 مارچ سے پہلے ہو جائیں گے۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج، مظاہرین اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار۔ دہلی چلو مارچ، کسان یونینز نے احتجاج کو وسیع کرنے کی کال دے دی۔ ہزاروں کسان کا دہلی سے 200 کلومیٹر دور پنجاب ہریانہ سرحد پر احتجاج جاری ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا، جس کے بعد اجلاس کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ حلف برداری کے بعد سنی اتحاد کونسل کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا، جس کے بعد اجلاس کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ حلف برداری کے بعد سنی اتحاد کونسل کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی۔ افتتاحی اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق افتتاحی اجلاس کے آغاز پر تلاوت کلام پاک، حمد و ثنا، قومی ترانہ پڑھا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے نومنتخب اراکین سے حلف لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے اسپیکر کے ڈائز کے سامنے احتجاج کیا، جس پر اسپیکر نے انہیں متنبہ کیا کہ پہلے حلف لیں گے پھر بات ہوگی۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی ہفتے کو دن 2 بجے تک جمع ہوں گے اور کاغذات کی اسکروٹنی 3 بجے ہوگی۔ قومی اسمبلی کے آج منعقد ہونے والے اجلاس میں 282 ممبران قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا اور رول آف ممبر پر دستخط کیے، جس میں نامزد اسپیکر سردار ایاز صادق، ڈپٹی اسپیکر آصف زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، نامزد وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر اراکین شامل تھے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور لیگی رہنما مریم اورنگزیب بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود تھیں۔ آزاد اراکین نے بانی PTI کے ماسک پہن کر ایوان میں احتجاج کیا۔ آزاد امیدوار PTI کے جھنڈے بھی ایوان میں لے آئے۔ PTI کی حمایت یافتہ اراکین نے اسپیکر نشست پر کھڑے ہو کر بانی PTI کے حق میں نعرے بازی کی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے بانی PTI کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ لیگی اراکین کی جانب سے بھی نواز شریف کی آمد پر نعرے بازی کی گئی۔
لیگی ارکان نے شیر آیا کے نعرے لگائے۔ مہمانوں کی گیلری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب اور آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف نے بطور اسپیکر حلف کی پاسداری کی۔ ہم نے جو حلف اٹھایا اس میں لکھا ہے کہ قانون کی پاسداری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایوان نامکمل ہے۔ اس ہاؤس کا چوتھی دفعہ رکن بنا ہوں۔ ہماری خاتون ممبر عالیہ حمزہ جیل میں ہیں۔ ان کا نام مخصوص نشستوں کی لسٹ میں ہے۔ انہیں یہاں نہیں لانے دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے ریزرو امیدوار نہیں آتے یہ کارروائی مؤخر ہونی چاہیے۔ عوامی مینڈیٹ کے مطابق ہمارے اراکین کی تعداد 186 ہے۔ آئین پر عمل درآمد کیے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا۔ حلف لینے والوں میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف، سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان، خورشید شاہ، سردار ایاز صادق اور دیگر نامنتخب اراکین شامل ہیں۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے لیے جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی منظور کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے سردار ایاز صادق اور ملک محمد عامر ڈوگر کے کاغذات نامزدگی سیکریٹری قومی اسمبلی کو جمع کرائے گئے۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کے لیے سید غلام مصطفیٰ شاہ اور جنید اکبر کے کاغذات نامزدگی سیکریٹری قومی اسمبلی کو جمع کرائے گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے راستوں پر سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے سرینا چوک، نادرا چوک اور ڈی چوک والے راستے بند ہیں، جبکہ ریڈ زون میں داخلے کے لیے مارگلہ روڈ کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ ریڈ زون جانے والے راستوں پر پولیس اور FC کی بھاری نفری تعینات ہے۔ گاڑیوں کی مکمل چیکنگ کے بعد ریڈ زون میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ کوئی سیاسی جماعت ایسے خط نہیں لکھ سکتی۔ کیا یہ ملک دشمنی نہیں؟ آپ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں۔ قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں آج نامنتخب ارکان پارلیمنٹ حلف لیں گے۔ قائد نون لیگ نواز شریف قومی اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کے لیے پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں PTI کی جانب سے IMF کو خط لکھنے سے متعلق سوال پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایسا خط وہ لکھ سکتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف نے بھی تحریک انصاف کی جانب سے IMF کو خط لکھنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر کے بعد IMF خط سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان برباد ہو جائے۔ IMF پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے تحریک انصاف نے خط لکھا۔ دوسری جانب نجی TV کو انٹرویو میں انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ IMF کو خط غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ انتخابی معاملات کا فورم IMF نہیں ہے۔ PTI کو اس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی قوتوں کے سامنے سرنڈر نہ کرنا ان کا بیانیہ ہے۔ اس وقت مثبت انداز میں بات ہو رہی ہے۔ امید ہے $6 ارب کے لیے IMF سے بات ہو جائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے لکھے گئے مراسلے میں IMF کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرسٹالینیا جارجیوا کو مخاطب کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ PTI IMF کی سہولت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ وہ سہولت جو ملک کی طویل مدتی معاشی بہبود کو فروغ دیتی ہے، لیکن صرف منتخب حکومت کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، ایسی حکومت جسے پاکستانی عوام کا اعتماد ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر صوبے میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی اور تمام بلدیاتی اداروں، انتظامیہ اور اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بارشوں کی پیش گوئی کے پیش نظر صوبے میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی اور تمام بلدیاتی اداروں، انتظامیہ اور اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا، جبکہ سندھ حکومت نے کراچی میں بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر سرکاری اور نجی اداروں میں ہاف ڈے ڈیوٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ممکنہ بارشوں اور برف باری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا ہے۔ NDMA کے مطابق تیز بارشوں سے کراچی، حیدرآباد، گوادر، پشاور، مردان میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت بارشوں کی پیش گوئی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں رین ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے تمام بلدیاتی اداروں، انتظامیہ اور اسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو DG PDMA سلمان شاہ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ خضدار کے پہاڑی سلسلے میں بارش کا پانی سندھ میں آئے گا۔ کراچی میں بارش سے شاہراہ فیصل پر پانی کا دباؤ آتا ہے، جس پر مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ ٹریفک انتظامات بہتر کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کمشنر لاڑکانہ کو بھرپور انتظامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، خضدار کے پہاڑی سلسلے سے بارش کا پانی سندھ میں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ممکنہ بارش کے پیش نظر کل کراچی میں سرکاری اور نجی اداروں میں ہاف ڈے ڈیوٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مراد علی شاہ نے عوام سے گزارش کی ہے کہ جمعے کو
غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ کراچی میں کل 2 بجے سے بارش ہونے کا امکان ہے۔ کل 3 تا 4 بارش کے اسپیل ہونے کا امکان ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ عہدوں کی لالچ کے لیے نہیں آئے، ہم نے اختیار مانگا ہے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ حکومت اور ریاست سے دنیا کے تعلقات میں رخ نہ ڈالنا غیر آئینی بھی ہے۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ عہدوں کی لالچ کے لیے نہیں آئے، ہم نے اختیار مانگا ہے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ حکومت اور ریاست سے دنیا کے تعلقات میں رخ نہ ڈالنا غیر آئینی بھی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ایک بار پھر عوام نے اپنے حصے کا کام کیا۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایم کیو ایم وزارتوں کے لیے ایوان میں نہیں آئی، ایک نسخہ کیمیا لائی ہیں، اس پر 5 سال چلیں گے۔ ہمیں وزارتوں کا مسئلہ بات کا ہے، 10 سال پہلے اس سے زیادہ مینڈیٹ تھا۔ ایم کیو ایم کے کنوینر کا کہنا تھا کہ اپنے لیے نہیں آئے، ملک کے عوام کی تقدیر بدلنے آئے ہیں، ہم نے عہدے نہیں اختیار مانگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن عدالتوں کے پاس جائیں گے، ایوان میں احتجاج کریں گے۔ ملک میں ایسے انتخابات ہوئے ہیں جس پر سب کو اعتراضات ہیں۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ مشکل حالات میں ڈیلیور کرنا ہوگا، لوگوں کی مشکل آسان کرنا ہوگی۔ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بحران بڑے چیلنجز ہیں۔ صحافی نے سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس کا جواب دیتے ہوئے فاروق ستار نے کہا ہے کہ نامناسب بات ہے کہ گھر میں جھگڑا ہے تو عالمی ادارے کو آگاہ کریں۔ صحافی نے سوال کیا کہ ایم کیو ایم کو کتنی وزارتیں مل رہی ہیں؟ فاروق ستار نے کہا کہ ایم کیو ایم کا بنیادی نقطہ آئینی ترمیمی بل ہے، مقامی حکومتوں اور ضلع کی سطح پر اختیار ہونے چاہیے۔ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے۔ فاروق ستار کا مزید کہنا تھا کہ صدارتی ووٹ دینے سے متعلق وقت آنے پر بات کریں گے۔ بارش برسانے والا طاقتور سسٹم آج رات کراچی میں داخل ہوگا، جس کے باعث کل شہر میں طوفانی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ کوئٹہ شہر اور گرد و نواح میں ہونے والی بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ موسم کا مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بارش برسانے والا طاقتور سسٹم آج رات کراچی میں داخل ہوگا، جس کے باعث کل شہر میں طوفانی بارش کی پیش گوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں کل 3 سے 4 بجے بارش کا امکان ہے، جس کے باعث سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں اور برف باری کا سلسلہ وقفے سے 2 مارچ تک جاری رہ سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کا موسم ایک بار پھر تبدیل ہونے کو تیار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج رات سے بارش برسانے والا طاقتور سسٹم داخل ہوگا۔ اس دوران شہر میں تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ممکنہ بارشوں اور برف باری سے متعلق الرٹ جاری کر دیا، جس میں کہا ہے کہ تیز بارشوں سے کراچی، حیدرآباد، گوادر، پشاور، مردان میں سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل ہو گیا۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش وقفے سے جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق زیارت، کان مہترزئی اور توبہ کاکڑ میں شدید بارشیں ہوئیں، جبکہ خاران اور گرد و نواح میں ہونے والی بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کوئٹہ شہر اور گرد و نواح میں ہونے والی بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مستونگ شہر اور گرد و نواح میں بھی بارش سے جل تھل ہو گیا، جبکہ اوسطا محمد، جل مکسی، گنداخا میں آج شام سے 2 مارچ تک موسلا دھار بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ چمن شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ قلعہ عبداللہ، دوبندی، توبہ اچکزئی، جنگل پیر علی، گلستان، خواجہ عمران اور کوڑک ٹاپ پر بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بلوچستان میں گزشتہ رات سے کوئٹہ سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع گوادر، کیچ، بولان، خزدار، زیارت، قلات، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں بارشیں 2 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ روز جیونی میں 137 اور گوادر میں 125 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سبی، پسنی اور کوئٹہ میں 2-2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش اور موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ مستونگ شہر، گرد و نواح میں رات گئے تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش سے کچے مکانات کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ واشق اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔